السلام علیکم۔ اس وقت اگر دیکھیں تو پاکستانی ریاست کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ افغانستان کا چیلنج الگ سے ہے، پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کا چیلنج الگ سے ہیں، بلوچستان کی صورتحال الگ سے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی صورتحال الگ سے ہیں۔ انڈیا نے جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر دیا ہے وہ چیلنج الگ سے ہیں۔ پھر انڈیا اور امریکہ کے پاکستان اور چین کے خلاف اتحاد اور مستقبل کے خطرناک ارادے الگ سے ہیں، اور پھر اس وقت سی پیک کے معاملات پہ چین کی ناراضگی یا مایوسی اور پاکستان کے اندر چینیوں کے خلاف پے در پہ حملوں کے نتیجے میں چین کا تشویش میں مبتلا ہونا الگ سے ہیں۔ اسی طرح کے بے تحاشا چیلنجز ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشن اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جن کو حکومت دی گئی ہے ان کو ریاست کے ایشو سے، ریاست کے مسائل سے نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ اس میں ان کی کوئی ایکسپرٹی ہے۔ یہ واحد حکومت ہے جو صرف اور صرف اپنی حکومت کو دوام دینے، دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے راستے تلاش کرنے اور سیاست میں لگی ہوئی ہے۔ وہ میڈیا کو مینیج کر رہی ہے، وہ باقی اداروں کو مینیج کر رہی ہے، لیکن اس کا ہدف اور صرف وہ سیاست ہے اور حکومت ہے، اور جو ریاست کے مسائل ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو سپرد کیے ہیں۔ پھر اس حکومت نے ایک چیز میں بڑا ملکہ حاصل کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت بھی اس کی ناکامی کا تذکرہ آئے تو وہ کوئی نہ کوئی ایشو اٹھا کے اس نان ایشو کو ایشو بنا لیتا ہے، اور اس میں اپوزیشن کو بھی الجھا لیتا ہے، اور اس میں میڈیا کو بھی الجھا دیتا ہے۔ اس وقت فارن پالیسی کے فرنٹ پہ جو تباہی ہے، اس وقت جو بدترین مہنگائی ہے، روپے کی جو ڈیویلیویشن ہے، امن و امان کی جو ابتر صورتحال ہے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت نے ایک جو شوشہ چوڑا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے اور انتخابی اصلاحات کا ہے، اور اس میں اس نے میڈیا کو، اپوزیشن کو، ان سب کو الجھا دیا ہے۔ حالانکہ شبلی فراز ہو یا فواد چودھری ہو یا کوئی اور ہو، اعظم سواتی ہو، وہ اگر آپ ان سے بھی شاید خلوت میں ان کی دل کی بات نکال سکے تو وہ کہیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ ناقابل عمل کس طرح ہے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت تو آج تک ان 3 سالوں میں جو ٹرائبل اضلاع ہے ان کے لیے وعدے کے مطابق جو تمام سیاسی اور عسکری قیادت کا متفقہ فیصلہ تھا اس کے تحت ان کو 100+ بلین روپے نہیں دے سکے۔ حالانکہ مرکزی حکومت کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، 1 سال میں بھی نہیں دے سکے۔ حالانکہ اس وقت ٹرائبل ایریاز کی صورتحال اور پسماندگی وہ پاکستان کی قومی سلامتی کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے، ہمارا انسانی مسئلہ بھی ہے، اور ہمارا اسلامی مسئلہ بھی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑے اہم مدات کے لیے یہ حکومت کوئی پیسہ نہیں دے سکتی۔ الیکشن کمیشن سے اصلاحات تو مانگتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کوئی خصوصی فنڈ اس حکومت نے نہیں دیا ہے، اور روپے کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے جس طرح عام آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے، اس کے لیے اخراجات پورے کرنا، یہی معاملہ الیکشن کمیشن یا سیکیورٹی کے اداروں یا باقیوں کا بھی ہے کہ ان کے ہاتھ پہلے سے تنگ ہو گئے ہیں، اور کیونکہ ان کو اگر اخراجات کی ضرورت ہے تو ماضی کی طرح اگر آپ پاکستانی روپے اتنے ارب دے دیتے ہیں تو اس سے وہ اپنی ضروریات کو میٹ نہیں کر سکتے۔ اب ان حالات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو درکار ہوں گی، پھر ایک مشین کی قیمت وہ لاکھوں میں ہوگی، تو یہ معاملہ چلا جاتا ہے اربوں سے بھی کربوں تک۔ سوال یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دوسرا پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر مشین کو چلانے کے لیے کم از کم آپ کو کمپیوٹر اور IT کے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی، تو سوال یہ ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں آپ ایکسپرٹ کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت ہمارے الیکشن نظام کے تحت اسکولوں کے ٹیچر وہ پریزائڈنگ آفیسرز کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، اور ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا
کہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں یا بہت ساری جگہوں پہ ہمارے اسکول ٹیچر ایسے ہیں کہ جو واٹس ایپ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہت ساری جگہوں پہ یا تو موبائل سروس نہیں ہے یا پھر لوگوں کا مزاج نہیں ہے پرانے وقتوں کے لوگوں کا کہ وہ موبائل کو استعمال کریں، جا کے وہ آ کے ایک اتنے کمپلیکیٹڈ الیکٹرانک مشین کو استعمال کے قابل ہو سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چلانے کے لیے ایک ایکسپرٹ چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا آپ لوگ یہ جب ویڈیو دکھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبلی فراز صاحب جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں وہ خود بھی اس مشین کو نہیں چلا سکتے، بلکہ دوسرا بندہ جو اس کا ایکسپرٹ ہے وہ اس کو چلاتا ہے اور شبلی فراز صاحب تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک اگر شبلی فراز صاحب خود اس مشین کو چلانے کا طریقہ نہیں سیکھ سکے ہیں تو عام ایک پریزائڈنگ آفیسر اس کو کس طرح اس کا طریقہ سیکھ لے گا؟ سوال یہ ہے کہ وہ لاکھوں ایکسپرٹس وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ پھر اگر پاکستان کے اندر گزشتہ الیکشن میں 80-90 ہزار پولنگ سٹیشنز تھے تو ایک پولنگ سٹیشن کے اندر بعض اوقات 2-2، 3-3، 4-4 پولنگ بوتھ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ مشینیں پھر اتنی تعداد میں درکار ہوں گی، تو اور اسی طرح اس کو چلانے کے لیے بھی لوگ آپ کو درکار ہوں گے۔ لیکن ایک پہلو کی طرف توجہ نہیں گئی ان لوگوں کی، اور وہ یہ کہ اس سے ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ووٹ ڈالنے والا آدمی ہوگا یا خاتون ہوگی تو وہ خود تو اس کو پروسیس نہیں کر سکتی، تو وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چلانے والا بندہ ہوگا وہ جب اس کی پرنٹ نکالے گا تو اس کو تو پتہ چلے گا کہ اس نے ووٹ کس کو کاسٹ کیا ہے، تو ایک تو وہ سیکریسی بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو نہ یہ تجویز قابل عمل ہے، نہ یہ حکومت اتنے وسائل دے سکتی ہے کہ اتنے مشینیں خریدی جائیں اگلے سال 1.5 یا 2 میں، نہ الیکشن کمیشن اس کے لیے اتنا عملہ ہائر کر سکتا ہے، اور پھر جو ایکسکیوز اس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جی اس سے رزلٹ جلدی آ جائے گا، تو مسئلہ وہاں پہ کاؤنٹنگ کا نہیں ہوتا، وہاں پہ تو کاؤنٹنگ 10-15 منٹ میں ہو جاتی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر تک کتنی دیر میں پہنچے۔ اور پچھلی مرتبہ یہی ہوا تھا کہ RTS سسٹم فیل کر دیا گیا، اور پھر یہ تھا کہ وہ رزلٹ وہاں پہ جمع ہونا وہ مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ معاملہ تو حسب سابق رہے گا۔ اگر آپ نے ادھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے گنتی جلدی بھی کرا دیا، عموماً اس پہ 10-15 منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اگر خضدار کے ایک سرے میں آپ نے گنتی کر لی اور اس پہ پولنگ ایجنٹوں نے دستخط کر لیے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس مرکز تک جہاں ریٹرننگ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے اس رزلٹ کو کیسے پہنچایا جائے، تو وہ مسئلہ تو یہ مشین حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ حکومت اور یہ وزراء بھی درون خانہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہم کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنا یہ اصل میں نشانہ ہے، یہ ووٹنگ مشین وہ ایک بہانہ ہے، اور اگلے الیکشن میں دھاندلی کروانا اور پارٹی فنڈنگ کیس نہ سننے پہ یا اس کا فیصلہ نہ کروانے پہ الیکشن کمیشن کو مجبور کرانا ہے، یہ اصل اہداف ہے۔ اور یہاں پہ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ شبلی فراز صاحب وغیرہ کسی کا نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب کے انتہائی قریب رہنے والے جناب بابر اعوان صاحب کا آئیڈیا ہے، اور ماشاءاللہ بابر اعوان صاحب کو اللہ نے جو دماغ دیا ہوا ہے تو وہ اسی طرح کی چیزوں کو تخلیق کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ یہ آئیڈیا بنیادی طور پر انہوں نے پیش کیا تھا، اور لیکن پریشانی ان کی اصل میں وہ کچھ اور ہے، وہ ہے پارٹی فنڈنگ کیس، اور الیکشن کمیشن نے تو پچھلے 7-8 سالوں سے اس کو لٹکائے رکھا ہے، کیونکہ کوئی اور جانتا ہے یا نہیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ جانتے ہیں کہ جس دن ان کا فیصلہ ہو گیا، میرٹ پہ ہو گیا، تو اس دن ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب پچھلے الیکشن کمیشن نے تو اس کو نہیں سنا، اور اس الیکشن کمیشن نے جو گناہ کیے اس معاملے میں اس کی سزا آج وہ خود بھی بھگت رہے ہیں اور یہ پوری قوم بھی اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ تو اب جب نئے الیکشن کمیشن نے اس کی ہیئرنگ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ اس کو کس طریقے سے بلیک میل کیا جا سکے، چنانچہ پہلے عارف علوی صاحب میدان میں آئے تھے، وہ چیف الیکشن کمشنر کو رام کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر
یہ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انہوں نے معاملہ نکالا تو اس پہ یہ گئے، الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں بابر اعوان صاحب تھے، شبلی فراز صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، اور شاید کچھ اور وزراء بھی تھے۔ ادھر جا کے جب چیف الیکشن کمشنر نے یہی سوال اٹھا دیے کہ یہ پاسبل کیسے ہوگا، تو اس میں سے ان کے پاس کوئی کنونسنگ جواب نہیں تھا۔ اس میں ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ان مشینوں کو ہم رکھیں گے کہاں پہ؟ تو شبلی فراز صاحب نے انہیں کہا کہ میں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں آپ کی مشینیں رکھ لوں گا۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی اس وقت تو پھر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نہیں ہوں گے جب الیکشن ہو رہا ہوگا، پھر نگران حکومت ہوگی۔ اب یعنی ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو وزیر بنایا گیا ہے، یا عمران خان کی خوشامد میں وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ بنیادی چیزوں پہ بھی نہیں سوچتے کہ الیکشن کمیشن کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہے، اس کے میٹیریل کو آپ کسی وزارت یا حکومت کے کسی شعبے کے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے جب بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ صرف الیکشن کمیشن کا عملہ تعینات ہوتا ہے، اور وہ فوج کی خدمات لے لیتے ہیں کہ حکومت وقت کا اس میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ تو الیکشن کمیشن اپنے ووٹنگ مشینوں کو آ کے آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت میں رکھیں گے۔ تو اس حکومت کو بھی معلوم ہے کہ یہ کام عملاً نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کے جو چند ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں تو وہ وہی ممالک ہیں جن کی آبادی بہت لیمیٹڈ ہیں، جہاں پہ ایجوکیشن کی شرح بہت ہائی ہے، جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال پہلے سے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان جیسے علاقے میں بہت سارے اسکولوں میں تو بجلی ابھی تک نہیں گئی ہے، پاکستان میں تو ایسے بھی پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کیسے اس کو آپ عملی شکل دے سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اصل مقصد اس حکومت کا وہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرانا ہے، اور ان کو پارٹی فنڈنگ کیس کی ہیئرنگ سے دستبردار کروانا ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سردار رضا اور ان کے سیکٹری نے ان کو کیا تھا کہ اس کو لٹکا کے رکھے۔ اس سلسلے میں وہ ان کو بلیک میل کرانا چاہتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن سے وہی کام لینا چاہتے ہیں جو کہ پچھلے الیکشن کمیشن سے لیا گیا۔ حکومت کی پلاننگ یہ ہے کہ یا تو اس پہ وہ پڈا ڈال کے الیکشن کمیشن سے جان چھڑا دیں گے، ان کو بلیک میل کر لیں گے، اور اگر وہ تیار ہو گئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تو پھر اس کو RTS کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ EVM مشین بہانہ ہے، الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنا وہ نشانہ ہے، اور پارٹی فنڈنگ کیس کو دفن کرنا، اور اگلے الیکشن میں دوبارہ 2018 کے الیکشن کی طرح کے کام کرنا، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لانا، یہ اصل ٹھکانہ ہے۔